ہمارے گاؤں میں ایک نیک شخص تھا جس کا چہرہ آج تک کسی نے نہ دیکھا تھا، کیونکہ وہ ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر عبادت کرتا رہتا تھا۔ مگر اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جس بانجھ عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہ عورت 3 بیٹے جنتی ہے اور خوشی خوشی اس کے ساتھ رہتی ہے۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، مگر میں بانجھ تھی۔ یوں زبردستی میرا نکاح بھی اس آدمی سے ہو گیا، اور جب شادی کی رات میری نظر اس شخص پر پڑی تو جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا لاڈلا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نئی کالج جانا شروع ہوئی تھی۔ میں ایک وڈیرے کی بیٹی تھی، گھر پر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں اپنے 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اپنے والد کی بھی بہت لاڈلی تھی، اسی لیے سب کے لاڈ پیار پر اپنا حق سمجھنے لگی تھی۔ جو چیز مجھے اچھی لگتی تھی مجھے لگتا تھا یہ میری ہی ہے، چاہے وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو۔ میرے بابا مجھے وہ ضرور خرید کر دیتے تھے۔ ہمارے ہاں عورتوں میں خاص پردے کا اہتمام تھا۔ میں باہر جاتے ہوئے برقع اوڑھتی تھی۔ ہمارے خاندان میں تو لڑکیوں کو تعلیم دلوانے کا بھی رواج نہیں تھا، لیکن اب تک کی اجازت مجھے بابا سے اس لیے مل گئی تھی کہ میں سب سے لاڈلی تھی۔ مسئلہ اب یہ تھا کہ بابا کا وفادار ڈرائیور کافی بیمار ہو گیا تھا، اور اس کے علاوہ بابا مجھے کالج لانے اور لے جانے کے لیے کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے زیب النساء میری جان ہے، میں ہر ایرے گیرے پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ مجھے کالج جانے کی جلدی تھی۔ پہلی بار اپنے خاندان میں کالج جا رہی تھی، لیکن برا یہ ہوا کہ ڈرائیور بیمار ہو گیا۔ اس ڈرائیور نے اپنے بیٹے کو گاڑی چلانے کے لیے بھیج دیا۔ بابا تو پہلے مان نہیں رہے تھے، لیکن ڈرائیور نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، بے فکر رہے، آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ بی بی صاحبہ کو بابا سائی نے ڈرائیور کو سخت نظروں سے دیکھ کر کہا کہ سوچ لو غفار، میری بیٹی میری جان ہے، اگر کسی نے آنکھ اٹھانے کی کوشش بھی کی تو تم انجام سے واقف ہو۔ لیکن وہ شخص بیماری کی وجہ سے نکاہت کا شکار تھا۔ کانپتے ہاتھ جوڑ کر بولا کہ شکایت نہیں ملے گی۔ پھر میں اس ڈرائیور کے بیٹے کے ساتھ جانے لگی۔ صاف ستھری شلوار قمیض پہنے، وہ نظریں جھکائے بس گاڑی چلانے پر ہی توجہ دیتا تھا۔ گاؤں سے شہر کا راستہ 1 گھنٹے کا تھا۔ 1 گھنٹہ مجھے چپ ہی بیٹھنا پڑتا تھا۔ اگر ڈرائیور خود ہوتا تو اس سے بات کرتی رہتی تھی، کیونکہ وہ کافی عمر رسیدہ تھا۔ بچپن سے میں اسی کے ساتھ جاتی تھی، مجھے بیٹیوں کی طرح جانتا تھا، اسی لیے میں بے تکلفی سے بات کر لیتی تھی۔ دیکھنے میں وہ لڑکا کہیں سے ڈرائیور کا بیٹا نہیں لگتا تھا، خاصا اسمارٹ اور خوبصورت تھا، لیکن تھا تو ڈرائیور کا بیٹا۔ ان پڑھ گوار تھا۔ میں نے کچھ خاص توجہ نہیں دی۔ ہوش تو میرے اس دن اڑے جب بابا کے مخالفین نے ہماری گاڑی پر حملہ کر دیا۔ ان کا مقصد مجھے اغوا کرنا تھا۔ وہ 4 مسلح افراد تھے جو بندوق تانے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی تھی۔ اس لڑکے نے اپنی پسٹل نکالی اور ان لوگوں پر فائرنگ کر دی۔ چاروں گارڈ زخمی ہو چکے تھے۔ اس کا نشانہ بہت پکا تھا، ایک بھی گولی خالی نہیں گئی تھی، لیکن اسی ہنگامہ آرائی سے میں بری طرح سے ڈر گئی تھی، گھبرا گئی تھی، سہمی سی گاڑی کے پیچھے بیٹھی تھی۔ اب وہ گاڑی بہت تیز رفتار سے چلا رہا تھا۔ جب ہم لوگ بہت دور نکل گئے تب اس نے مجھے پہلی بار مخاطب کیا، کہنے لگا بی بی صاحبہ آپ ٹھیک ہے؟ بیٹھ جائیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں۔ میں ابھی بھی بدحواس تھی، لیکن میری نظر اس کے بازو پر پڑی تو میری جان ہی نکل گئی۔ اس کے بازو سے خون بہہ رہا تھا، اس کے بازو پر گولی لگ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے اسے کہا کہ سیدھا ہاسپٹل چلیے، لیکن وہ کہنے لگا کہ پہلے وہ مجھے بحفاظت میرے گھر پہنچا دے، اس کے بعد جائے گا۔ مجھے اس کی بات عجیب سی لگی۔ میں نے کہا تم مر بھی سکتے ہو، پہلے ہسپتال چلو، لیکن وہ نہیں مانا۔ مجھے میرے محل میں اتارا۔ بابا مجھے ٹھیک دیکھ کر پرسکون ہوئے۔ پھر اس لڑکے کے ساتھ کسی دوسرے ملازم کو بھیجا۔ مجھ پر حملہ تھا، یہ بات بابا جان چکے تھے۔ اس لڑکے نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے بچایا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ سا پیدا ہونے لگا۔ 4 دن کے آرام کے بعد وہ اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گیا تھا۔ بابا کو اس کی نمک حلالی سے بہت خوشی ہوئی تھی۔ اسے بابا نے اچھی خاصی رقم انعام کے طور پر دی تھی، لیکن اس نے واپس کر دی۔ کہنے لگا کہ یہ میرا فرض تھا صاحب، گولی بازو کے بجائے سینے پر بھی لگ جاتی تو آپ کی بیٹی کو بحفاظت گھر تک ضرور میں پہنچاتا۔ اس کی باتیں میرے دل کو چھونے لگی تھی۔ پھر ایک اور انکشاف اس کے بارے میں یہ کھلا کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھتا بھی ہے، اچھی نوکری کر کے اپنے حالات بدلنا چاہتا ہے۔ ڈرائیور کی نوکری اس کی عارضی ہے، اپنے والد کی بیماری کی وجہ سے وہ یہ کر رہا تھا۔
میرا دل جتنا اس کے بارے میں جانتا میرا دل اس کی طرف مائل ہونے لگتا تھا۔ وہ نظریں اٹھا کر مجھے دیکھتا تک نہیں تھا۔ اب میں نے اپنا نقاب ہٹا دیا۔ گرمیاں اپنے عروج پر تھی، حالانکہ گاڑی کا اے سی چل رہا تھا، لیکن میں نے دانستہ اپنا چہرہ بے حجاب کیا تھا تاکہ وہ مجھے دیکھے، لیکن اس کی نظر صرف باہر کی جانب تھی۔ اب مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ اے سی تیز کرو، دیکھ نہیں رہے کتنی گرمی ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید میری بات سن کر وہ میری طرف متوجہ ہو جائے گا، لیکن مجال ہے اس لڑکے نے مجھے دیکھا بھی ہو۔ بس نظریں جھکائے اے سی کی سپیڈ بڑھائی اور گاڑی کی بھی جلدی سے مجھے میرے محل میں پہنچا دیا۔ مجھے اپنا بڑا سا محل نہ جانے کیوں قید خانہ لگنے لگا تھا۔ میں دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی، اتنی حسین کہ دیکھنے والا پلٹ کر دیکھتا تھا، لیکن وہ شخص تو جیسے پتھر کا بنا ہوا تھا۔ مجال ہے کہ ایک نظر بھی مجھ پر اٹھ جائے، لیکن میری راتوں کی نیندیں اڑ کر رہ گئی تھی۔ اس کی جھکی آنکھیں میرا سکھ چین مجھ سے چھین چکی تھی۔ میری بے بسی کا یہ عالم تھا کہ میں روز گاڑی میں اپنا نقاب اتار دیتی تھی۔ جب دل نے حد درجہ مجبور کیا تو ایک دن میں نے اسے کہہ دیا کہ اعظم، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میری بات سن کر گاڑی کو بڑے زور کی اس نے بریک لگائی تھی۔ بے ساختہ اس نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا تھا، لیکن انتہائی غصے سے، لیکن مجھ سے کہا کچھ نہیں، بس گاڑی دوبارہ سے چلانے لگا۔ اس دن کے بعد وہ 2 دن نہیں آیا، اور وہ 2 دن میں نے کانٹوں پر بسر کیے تھے۔ دل بے تابی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اتنا بے قرار ہوا کہ میں نے برقع اٹھایا، بابا سے کہا کہ گاؤں میں دوست کے گھر جانا ہے۔ بابا نے 2 ملازمہ میرے ساتھ روانہ کی۔ مجھے ڈرائیور کا گھر معلوم تھا، اسی لیے جا کر ان کا دروازہ بجا دیا۔ دروازہ اسی نے کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر دنگ سا رہ گیا۔ میں نے ملازمہ سے کہہ دیا کہ باہر کھڑی رہو۔ یہ کہہ کر میں اندر چلی گئی۔ اس کی ایک بہن تھی جس سے میری بچپن میں کبھی دوستی رہی تھی۔ بابا کو معلوم تھا میں نے یہی سوچ کے بہانہ بنا دوں گی۔ پہلی بار وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ میں نے کہا، اعظم، میں اپنی محبت کے آگے بے بس ہو چکی ہوں۔ میں رونے لگی۔ جیسے ہی میں نے اپنے چہرے کا حجاب اٹھایا، اعظم نے نظریں چرائی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگا، بی بی صاحبہ، ہم نمک حرام نہیں ہیں اور اپنی اوقات بھی جانتے ہیں۔ آپ آگ میں کیوں کودنا چاہتی ہیں؟ مار ڈالیں گے آپ کے بابا آپ کو، اور میں آپ سے محبت نہیں کرتا۔ میرے دل میں آپ کے لیے ایسی کوئی جذبات نہیں ہے۔ آپ واپس جائیے اور دوبارہ یہاں مت آئیے گا۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میرے بابا مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کچھ مانگا ہو اور انہوں نے دلایا نہ ہو۔ میرے خاندان کا کوئی مرد اتنا بڑا پڑھا لکھا نہیں ہے۔ بابا تمہاری بہت تعریف کرتے ہیں، انکار نہیں کریں گے۔ میری بات پر پہلی بار اس نے میری آنکھوں میں دیکھا تھا، لیکن حیرت سے کہنے لگا، میرا کمی ذات سے تعلق ہے۔ میرا ٹاٹ چاہے صاف ستھرا بھی ہو، تب بھی کوئی مخمل پر ٹاٹ کا پیوند نہیں لگاتا۔ بی بی صاحبہ، آپ جاؤ یہاں سے۔ اعظم کی کسی بات پر میرا دل آمادہ نہیں تھا۔ میں واپس آ گئی گھر۔ آ کر یہ بتا دیا کہ ڈرائیور کی بیمار پرسی کے لیے گئی تھی اور اس کی بیٹی سے میری دوستی بھی تھی، اسی لیے اسے باتیں کرتی رہی۔ میری بات سن کر میرے بابا کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئی تھی۔ کہنے لگے، زیب، دوستی اپنے ہم پلہ سے رکھی جاتی ہے، آئندہ وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ پہلی بار بابا کا لہجہ ذرا سخت تھا۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ اعظم کی بات ٹھیک تھی، یہ سوچ کر کہ وہ میرا نہیں ہو سکتا میرا دل بے چین سا ہونے لگا تھا۔ جب میں صبح کالج جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھی، گاڑی جیسے ہی گاؤں کے حدود سے باہر نکلی، میں نے اعظم سے کہہ کر گاڑی رکوا دی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اگلی نشست پر بیٹھ گئی۔ اعظم نے حیرت سے مجھے دیکھا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر اس کے سامنے رونے لگی۔ مجھ سے نکاح کر لو اعظم، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پہلی بار میں نے کسی کے سامنے بے بسی سے ہاتھ جوڑ کر یہ کہا تھا۔ ایک تھپڑ تھا جو میرے منہ پر لگا تھا، شاید بے اختیار سا عمل تھا، لیکن مجھے اعظم نے اس جرأت کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ غصے سے بولا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اپنے ماں باپ کی یوں عزت اچھالنے کا سوچ کر جا کر پیچھے بیٹھو، اور اگر آئندہ مجھ سے ایسی بات کی تو بڑے صاحب کو بتا دوں گا۔ کب سے تمہاری حرکتیں برداشت کر رہا ہوں، صرف اس لیے چپ ہوں کہ میری شکایت پر تمہاری پڑھائی نہ چھوٹ جائے، لیکن اب لحاظ نہیں کروں گا۔ ہم نمک حرام نہیں ہیں بی بی صاحبہ، نہ ہی کبھی نمک حرامی ہم نے کی ہے۔ میں اپنے سرخ گال پر ہاتھ رکھے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ایک وڈیرے کی بیٹی ہوتے ہوئے میں نے محبت میں پہل بھی کر ڈالی۔ ایک نوکر کی منت سماجت پر اتر آئی، اور وہ ہے کہ یوں اکڑ کر دکھا رہا تھا۔ میرے اندر سے خون کھول اٹھا۔ میں نے کہا کہ تم نے مجھے تھپڑ کیسے مارا؟
मुझे लगा शायद गलती से उसका हाथ मुझ पर उठ गया है, मगर वो मुझसे माजरत कर लेगा। लेकिन वो इस बाट लहजे में बोला, मेरा ये थप्पड़ आपको ये याद दिलाएगा कि निकाह आपको किससे और कहाँ करना है। ये सुनकर मेरे तन बदन में आग सी लग गई। मतलब उसने मुझे जानबूझकर मारा था। मैं फ्रंट सीट से उतरकर पीछे बैठ गई। उसने बड़ी तेजी से गाड़ी चलाई थी। वो मुझे कॉलेज के बजाय वापस घर ले गया था। गाड़ी से उतरने से पहले बोला था कि बीबी साहिबा, मेरे बाबा अब काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। चंद दिन बाद वो आपको लेने आएंगे और अब मैं कल से नहीं आऊँगा। मैंने एक तेज़ नज़र उस पर डाली और कहा कि रात 12 बजे अगर तुम मुझसे मिलने मेरे कमरे में नहीं आए तो मैं जहर खा लूँगी और मरने का इल्ज़ाम तुम पर लगा दूँगी। फैसला मैं तुम पर छोड़ती हूँ। मेरी बात सुनकर उसकी रंगत उड़ गई थी। मैं गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई। क्या समझता था वो मुझे, एक मामूली सी लड़की? उसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि मेरी मोहब्बत का यूं मुझे जवाब देते हुए हाथ कैसे उठाया उसने मुझ पर। मेरे अंदर तो ऐसी आग लगी थी कि बजाय नहीं बुझती थी। मैंने भी तय कर लिया था कि मुझे निकाह किससे और कहाँ करना है। मैं जानती थी कि जो धमकी मैंने उसे दी है वो कुछ भी करके आएगा ज़रूर। अब मुझे रात 12 बजे का इंतज़ार था। रात को मेरी खिड़की पर आहट सी हुई। मैं लपक कर खिड़की की जानिब बढ़ी और खिड़की खोल दी। वो सामने बेबसी से खड़ा मुझे देख रहा था। इसे यूं बेबस देखकर मेरे अंदर कहीं चैन सा उतरा था। वो अंदर आ गया, फिर मुझे समझाने लगा कि जो मैं कर रही हूँ ये सब गलत है। लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और उसका हाथ पकड़कर शोर मचा दिया। वो बुरी तरह से घबरा गया। चंद लम्हों बाद मेरा दरवाज़ा बजने लगा। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा दूर फेंका और उसके करीब हो गई। वो मुझे खुद से दूर कर रहा था कि मैं इसी असना में दरवाज़ा खुल गया। सामने मेरे बाबा और भाई खड़े थे। बहुत से मुलाजिमीन थे। मैं रोते हुए अपने बाबा के साथ लग गई। मैंने आज़म पर गलत इल्ज़ाम लगा दिया। वो ये सुनकर दंग सा रह गया। अपनी सफाइयाँ देने लगा, मगर मैं उसकी सुनती कौन। मेरे भाइयों ने इसे बहुत मारा था। इसे मेरे सामने खून खून कर दिया था। ये भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने कहा कि जो हो गया सो हो गया। मेरा इसके साथ निकाह कर दें, यही बेहतर है। मैं उसके साथ सारी ज़िंदगी गुजार लूँगी। बाबा ने कहा ठीक है। फिर आज़म को वापस भेज दिया। उसे कहा कि तुम 2 दिन बाद निकाह के लिए आ जाना। वो कहने लगा, मालिक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। बीबी साहिबा ने मुझे धमकी देकर बुलवाया था। मेरा कसूर ये है कि मैंने आपको बताने के बजाय बीबी साहिबा को समझाना चाहा था। ये झूठ बोल रही है, मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया। इनका रोना गिड़गिड़ाना सुनकर बाबा ने कहा कि तुम जाओ आज़म। बाबा का लहजा नरम था। मैं खुश हो गई कि बेशक तरीका गलत था, लेकिन मेरी शादी तो आज़म से ही होगी। 2 दिन बाद मेरे निकाह का शोर उठा। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। होश मेरे उस वक़्त उड़े जब दूल्हे का नाम पर मैंने अपने कज़न का नाम सुना। मैं चुप सी हो गई। मेरी माँ ने मुझे सख्त नज़रों से घूरा। कहने लगी, इकरार न किया तो वैसे ही काम से जाएगी, जैसे तेरा आशिक कल मर चुका है। ये खबर तो मेरे सर पर बम की तरह फटी थी। मेरे बाबा और भाइयों ने उसे जान से मार डाला था। उफ, ये क्या जुल्म हो गया था मुझसे। मैं दुल्हन बनी फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ ने मुझसे फिर कहा कि मर जाएगी, निकाह के लिए इकरार कर दे। मैंने रोते हुए इजाबो कबूल किया था। अपने कज़न के हमरा किसी बेजान मुजस्मे की तरह उसके गाँव चली गई, जो हमारे गाँव से बहुत दूर था। मेरे लिए तो वो मातम की रात थी। मोहब्बत तो एक तरफ, मैंने तो कत्ल ही कर डाला था। कभी मुझे आज़म का चेहरा नजर आने लगता, कभी उसके बूढ़े बाप का, जिनका वो वाहिद सहारा था। मैं तो नई मुर्दा सी होकर बैठी थी। मेरी मोहब्बत ने एक घर बर्बाद कर दिया था। आज़म की बातें सच्ची थी। मेरा बाप मुझसे बेतहाशा मोहब्बत तो कर सकता था, लेकिन जैसे वो कमीनेपन में समझता था कि इसे बेटी नहीं दे सकता था। मुझे आज़म ने कभी नहीं बहकाया था, लेकिन मेरे सामने बैठा शोहर मुझसे यही कह रहा था कि तुम फिक्र मत करो, चचा ने इसे सफ़ा हस्ती से मिटा दिया है और ऐसी मिसाइल कायम की है कि वडेरों की बेटी पर आंख रखने का अंजाम क्या होता है। मैं बस बेजान सी बैठी अपने शोहर का मुंह तक रही थी। मेरे दिल की दुनिया उजड़ गई थी, लेकिन वक़्त के साथ साथ सब कुछ पुराना सा होने लगा। गम का असर भी ज़ाइल हो गया, लेकिन मेरी गलती की सज़ा ही थी कि मुझे बांझपन की सज़ा मिली थी। फिर 6 साल बाद एक बुजुर्ग गांव में आया। वो औरतों मर्दों सबसे ज़्यादा पर्दा करता था। हर वक्त कमरे में बैठा बस इबादत ही करता रहता था। मैंने सुना था कि जो इससे दम करवाए उस औरत की गोद हरी हो जाती है। मेरा शोहर मुझे उसके पास ले गया। मैं कमरे में गई तो बहुत सी औरतें बैठी थी।
اس کی آنکھیں بند تھی، سارا چہرہ چھپا ہوا تھا، بس تسبیح کے دانے ہی گر رہے تھے، ہونٹوں پر جنبش تھی، پڑھنے کے بعد وہ پانی پر پھونک مار دیتا تھا۔ وہ عورت اٹھ کر چلی گئی۔ ایک عورت کہنے لگی، بڑا نیک بندہ خدا کا ہے، کسی عورت کے لیے آنکھ ہی نہیں کھولتا، بند آنکھوں سے ہی پڑھتا ہے اور پھونک مار کر پانی دے دیتا ہے، ایسا اثر ہے کہ اللہ اولاد سے نواز دیتا ہے۔ میں بھی اس کے روبرو بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ میں بے اولاد ہوں، شادی کو 10 سال بیت گئے ہیں۔ میری بات سن کر اس شخص کی آنکھیں جٹ سے کھلی تھی۔ جب میری نظروں کا تصادم ہوا تو میری تو جان ہی نکل گئی۔ ایک پل کو یہ لگا کہ یہ آنکھیں دیکھی سی ہیں۔ ان آنکھوں میں ایسی تیزی تھی کہ میرا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ پہلی بار یہ ہوا تھا کہ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پائی۔ میں نے آنکھیں جھکا لی۔ اس نے کہا کہ واپس چلی جاؤ، تم ماں نہیں بن سکتی۔ نہ جانے کیسی آواز تھی، لیکن اس کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں نے رو کر منت سماجت کی کہ میرا بھی علاج کر دے۔ کہنے لگا کہ اپنے مرد کو میرے پاس بھیجو، تمہارا بس ایک ہی علاج ہے، اگر تمہارا مرد رضامند ہوا تو کر دوں گا۔ میں اٹھ کر باہر چلی گئی اور اپنے شوہر کو اندر بھیج دیا، لیکن جو علاج اس نے بتایا میں نے اپنے شوہر کے منہ سے سن کر انکار کر دیا۔ میں کیسے اس سے نکاح کر سکتی ہوں؟ مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ میرے انکار پر میرے شوہر نے مجھے سختی سے کہا کہ اسے اپنے خاندان کے لیے وارث ہر صورت میں چاہیے اور مجھ سے ہی چاہیے۔ اس نے سنا ہے کہ وہ شخص جس عورت سے نکاح کرے اس کے 3 بیٹے تو لازمی ہوتے ہیں۔ جیسے ہی میں امید سے ہوئی وہ مجھے واپس بھیج دے گا اور بچہ ہوتے ہی وہ مجھے طلاق بھی دے دے گا۔ میں نے بہت انکار کیا لیکن میری ایک نہ سنی گئی۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ عدت کے ختم ہوتے ہی آج میں زبردستی اس شخص کی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کے چھوٹے سے حبس زدہ کمرے میں آدھے گھنٹے میں ہی میرا دم گھٹنے لگا تھا، لیکن جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی، سر پر آسمان گرا تھا، سامنے اعظم کھڑا تھا۔ میں فوراً سے کھڑی ہو کر اس کے پاس آ گئی۔ تم زندہ ہو؟ مجھے اس قدر بے یقینی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ خواب ہے یا سچ۔ اس نے کہا، زندہ ہوں۔ تمہارے باپ نے تو مجھے مار کر دریا میں پھینک دیا تھا، لیکن مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ مجھے تم سے بہت سے سوال کرنے تھے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے بڑے غصے سے قہر بھری نظروں سے دیکھنے لگا، پھر بولا کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کب میں نے محبت کا دعویٰ کیا تھا تم سے؟ مجھ پر الزام لگانے سے پہلے ایک بار بھی تم نے یہ نہیں سوچا کہ تم کس خاندان سے ہو؟ کب تمہارے خاندان میں کسی کمی کمینے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کروائی گئی ہے؟ میرے ساتھ جو کیا وہ کیا، لیکن تمہارے باپ نے میرے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میری بہن کی زندگی برباد کر دی، میری بہن نے خودکشی کر لی، میرا باپ مروا دیا، مجھے کسی بزرگ نے بچا لیا تھا، اسی کی رہنمائی میں نے یہ سب کچھ سیکھا ہے۔ میں بنا کسی عورت کو چھوئے اسے اللہ پاک کے کلام کے ذریعے سے بھی اولاد کا علاج کر سکتا تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر میری ہر اذیت پھر سیلے زخم کو بھیڑ گئی۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ تمہاری محبت کا انعام تو تمہیں ملنا چاہیے، اسی لیے تمہارے شوہر سے جھوٹ کہا کہ بیٹے کے لیے تم سے میرا نکاح کر دے۔ اب تم اپنے وجود میں ایک کمی کی اولاد کو پالو گی اور ایک کمی تمہارے وڈیرے کے خاندان کا وارث بنے گا۔ بانجھ تم نہیں ہو، تمہارا شوہر ہے، اسی لیے اولاد تمہیں صرف مجھ سے ہوگی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اپنی غلطی پر میں بہت بڑا ظلم کر بیٹھی تھی۔ 4 ماہ بعد میں امید سے ہوئی تو میرا شوہر مجھے آ کر لے گیا۔ جیسے ہی مجھے بیٹا ہوا مجھے طلاق مل گئی۔ پورے محل میں بیٹے کا جشن منایا گیا، بس میرا دل مر چکا تھا۔ میرے کیے کی سزا بھی اس نے مجھے بہت خوبصورت دی تھی۔ آج بھی میرے دل میں اس کی محبت کی جگہ قائم تھی۔ اس کے بیٹے کو میں دل و جان سے لگا کر رکھتی تھی۔ مجھے دوبارہ اولاد نہیں ہوئی۔ پھر یہ خبر ملی کہ وہ شخص جو بانجھ پن کا علاج کرتا تھا وہ اس گاؤں سے جا چکا ہے۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اپنی ہر اچھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک ضرور شیئر کر سکوں۔ شکریہ۔